تو سوال جو ہے وہ رب العالمین، رب کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے ارسلہ پلیز؟ جی سر، یہ رب کے اندر 5 معنی آتے ہیں: ہوں مالک، مربی، ہوں منعم، ہوں، قیم، سید۔ ماشاء اللہ۔ اور مالک مالک میں آتا ہے کہ مالک بھی ایسا مالک ہو جس کو ہر چیز کا خیال ہوتا ہے، احساس۔ اور یہ نہیں کہ کسی بھی چیز سے بے پرواہ ہے۔ ہوں آ، مربی کا مطلب ہے بہت پیار سے پالنے والا، ہوں اور منعم ہے انعام بن مانگے عطا کرنے والا، قیم ہے نعمتوں کو قائم کرنے والا، اور سید اس کو کہتے ہیں کہ حاکم جس کا حکم چلتا ہو۔ ہوں، ماشاء اللہ، سر میں نے بتا ٹھیک ہو گیا، دیا۔ برکت عطا فرمائے۔ اچھا، العالمین کے بارے میں کچھ کوئی بتائے گا؟ ہاں جی سر۔ ماشاء اللہ۔ سر آپ نے العالمین میں 5 عالم بتائے تھے، ایک ہے عالم ارواح، ہوں ایک پیٹ، ایک دنیا، عالم برزخ اور قیامت۔ سر یہاں پہ میں نے ایک کوشچن اس دن آپ سے پوچھنا تھا، تب مجھے مس ہو گیا تھا۔ جی۔ سر یہ پیٹ جو ہے یہ سر کس طرح سے عالم میں، یہ کس طرح سے آتا ہے؟ ارسلہ آپ بتائیں گی کہ یہ جو حسن بھائی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کا بہتر رسپانس دے سکتی ہیں؟ آئی ہوپ، بیکاز آئی نو یو ہیڈ اے لاٹ آف کوشچنز اباؤٹ عالمین۔ تو عالمین کیا چیز ہے؟ نہیں سر، اس کو سن کے نا تو میرے ذہن میں اور کوشچن آ گئے ہیں، آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں، پھر میں بھی اپنا کوشچن کروں گی آپ سے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، وہ جو عالمین کی جو بحث ہوئی تھی نا، وہ عقیدے کے معاملے میں ہوئی تھی، عقیدے کے معاملے میں، اور وہ تھا رب کے اندر ہی، کہ انسان جب مرتا ہے، انسان کو جب اللہ رب العزت نے انسان کی روح کو سب سے پہلے پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے جب ہماری روحوں سے ہم کلام ہوئے، the first conversation that we remember in Quran that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned وہ تھی کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ لفظ رب استعمال ہوا تھا وہاں پہ۔ اس کے بعد جب ہم دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے جو قرآن بھیجا ہے، اس کی پہلی آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے اپنی اس خوبی کو یاد کروایا، جو اسی صفت کو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوچھا تھا، میں اللہ تو ہوں، یعنی میرا تو نام ہے نا اللہ، لیکن میں تمہارے ساتھ جو میرا ربط ہے وہ رب والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید میں اس لفظ کو بالکل ویسے ہی دہرایا گیا تاکہ ہمیں یاد آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ قبر میں جب ہم مرتے ہیں نا، تو سب سے جو پہلا سوال ہوگا نا، وہ کیا ہوگا؟ من ربک، تمہارا پالنے ہار کون تھا؟ یہ نہیں آیا من الہک یا من خالقک یا من مالکک، یہ لفظ نہیں آیا، من ربک کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے قبر کے اندر بھی۔ تو یہ کیوں اتنا گلوریس ورڈ ہے، یہ کیوں اتنا اہم ورڈ ہے جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر بھی ہم سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورہ فاتحہ کے شروع میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ اور سورہ جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے، اقرا بسم رب ربک الذی خلق، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی قرآن مجید کا آغاز بھی الحمدللہ رب، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا بھی اقرا بسم رب اسی نام کو دہرایا، اور مرنے کے بعد قبر میں جو پہلا سوال ہوگا وہ بھی رب ہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب ہم اس رب کے لفظ میں گئے تھے تو ہم نے اس بات پہ ڈسکس کی تھی کہ یہ ورڈ اتنا پاورفل ہے کہ انسان کے عقیدہ توحید کو ایسے مضبوط کر دیتا ہے، اور تمام قسم کے شرکیہ توہمات عقائد کو جڑ سے نکال پھینکتا ہے، یہ لفظ اتنا پاورفل ہے۔ تو اس کے دوران یہ بات آئی تھی۔ اب لفظ ہے عالمین۔ عالمین جو ہے یہ جہانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انسانوں میں سے انسان صرف انسان تو نہیں ہے نا، انسان کے مختلف قبیلے ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف کلچرز ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مختلف طریقہ لیونگ سٹائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ قرآن ہے بھی ہدایت انسانوں کے لیے، اور یہ نازل بھی ہی انسانوں پر ہوئی ہے، اور اس کو پڑھتے بھی انسان ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ میں تمام انسانوں کا رب ہوں، باقی چیزوں کا تو رب ہوں ہی،
کیوں یہ رب انسانوں کا رب ہے اللہ رب العزت نے؟ اس لیے یہ بات کور کی ہے کہ تمام مخلوقات سے افضل ترین تم ہو، ہوشیار ترین، سمجھدار ترین تم ہو، ٹھیک ہے، اور تم کو میں نے تمام مخلوقات پہ جو فوقیت دی ہے، یاد رکھ لینا میں مخلوقات کا تو رب ہوں ہی، تم سب سے زیادہ سمجھدار ہو، میں تمہارا رب ہوں، ٹھیک ہے نا، میں نے اگر تم کو پیدا کیا تو ہر چیز کو میں نے ہی پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو دراصل یہ عالمین سے مراد انسان ہے، اور ہمارے ہاں جو ترجمہ رائج ہے وہ جہان مراد لیا جاتا ہے، اور جہان سے مراد مچھلیاں، مخلوقات، تمام قسم کی مخلوقات شامل کی جاتی ہیں۔ they can take this meaning but in Arabic rules of Arabic grammar کے مطابق جو لفظ جہان ہے وہ عالم ہی اس کا معنی ہے، عالم، جہان، لیکن اس کی جو جمع ہے نا، جب ہم اس کی پلورل بنائیں گے، اس کی جمع بنائیں گے تو وہ عالمین نہیں آئے گی، وہ کیا بنے گی؟ عوالم، ٹھیک ہے۔ جو عوالم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مختلف جہان، لیکن عالم کی جب یہاں پہ جو جمع بن رہی ہے وہ عالمین ہے، جو کہ اسے بولا جاتا ہے جمع مذکر سالم عربک قوانین کے مطابق، جو کہ صرف اور صرف عقل والی مخلوقات کے لیے خاص ہے، مراد ہے اس سے انسان، جن اور فرشتے، ٹھیک ہے، صرف عقل والی مخلوقات کے لیے لفظ عالمین مختص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ سوال کریں حسن بھائی، آپ نے جو کرنا تھا، اب یہاں پہ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے مراد صرف انسان ہے، ٹھیک ہے، ہاں تمام جی، مختلف زبانیں ہوں، مختلف کلچرز ہوں، مختلف تہذیبیں ہوں، مختلف معاشرے ہوں، مختلف سوسائٹیز ہوں، جو بھی ہو، اللہ رب العزت تمام انسانوں کے رب ہیں۔ جی ارسلہ۔ سر یہ جو ان کا کوسچن تھا کہ جو ماں کا وومب ہے وہ بھی ایک جہان ہے، یعنی کہ وہ ایک زمانہ ہے جو اس بیبی کے اوپر گزر۔ نہیں، زمانہ نہیں ہے، میں نے یہ بولا تھا کہ روح کے 5 ٹھکانے ہیں، روح کے 5 ٹھکانے ہیں، تو وہ ٹھکانوں کے حساب سے بات ہوئی تھی، جہانوں کے حساب سے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سر وہ ہاں جی، ایک دفعہ بتا دیں، ایک دفعہ یہ ریپیٹ تھا کر دیں۔ کہ اللہ رب العزت نے روح کے 5 مقام بنائے ہیں، 5 مقام، ٹھیک ہے، فرسٹ اسٹاپ ٹو دا فائنل اسٹاپ، ٹھیک ہے، دیر از لائک وہ سے روح ایک قدم ایک جگہ سے جب دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، مثال کے طور پہ عالم ارواح سے جو روح منتقل ہوئی ہے، کہاں پہ منتقل ہوئی ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ماں کے پیٹ سے جب بندہ دنیا میں آتا ہے، حالانکہ یہ دنیا ایک ہی ہے، ماں کے پیٹ میں آ جانا روح کا یہ دنیا کے اندر ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، عقیدے کو سمجھنے کے لیے میں نے بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے روح کے 5 ٹھکانے بنائے ہیں۔ پہلا ٹھکانہ ہے عالم ارواح، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ماں کا پیٹ، ماں کے پیٹ سے ہماری روح دنیا میں آتی ہے، دنیا کے بعد جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں عالم برزخ میں جانا پڑتا ہے، قبر کی جو زندگی ہے، اور اس کے بعد معاملہ ہے قیامت کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عالم ارواح سے لے کے ماں کے پیٹ سے دنیا میں قبر سے آخرت تک، روح کو کبھی بھی اللہ رب العزت نے اس کی جو ضروریات ہیں وہ دینا بند نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ہاں مثال کے طور پہ اگر تو نیک ہے تو پھر بھی، اور اگر وہ بدکار ہے پھر بھی، مثال کے طور پہ عالم ارواح کے اندر ہمارا وقت کیسے گزرا ہے اللہ رب العزت کی صحبت کے اندر، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت کے قریب، وہ ایک الگ مضمون ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے جب ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مضمون پہ جائیں گے، تو دیٹ ول اوپن another level اور another portal towards knowledge، ٹھیک ہے نا، ایسے علم کی طرف ہماری سوچ کھلے گی، ایسے علم کی طرف ہمارا ایک اینگل ہم دیکھنے کے قابل ہوں گے جو ہم پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ عالم ارواح کی بحث میں جب ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو ٹچ کریں گے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، اب اصول یہ ہے کہ جب روح ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتی ہے تو واپس نہیں جاتی۔ مثال کے طور پہ اگر روح نے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئی ہے تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہاں سے واپس عالم ارواح میں جا سکے، اور اگر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتی ہے روح تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ واپس ماں کے پیٹ میں جا سکے، اور جب دنیا سے عالم برزخ میں جاتی ہے، قبر میں جاتی ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قبر سے روح واپس دنیا میں آ جائے۔ اور اسی طرح جب آخری قدم اٹھائے گی کہ قبر سے قیامت کے دن، تو یہ تو لوگ ڈائریکٹ اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں
गिव अस जस्ट वन चांस, हमें एक मौका दे दें, हम वापस जाएंगे और कभी भी नाफरमानी नहीं करेंगे, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त फरमाएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इसलिए बताया था कि अगर जो लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद लोग दुनिया में आते हैं और आके मामलात हल करते हैं या लोगों की मदद करते हैं, तो ये अल्लाह के कानून के खिलाफ है कि रूह वापस दुनिया में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो सर अभी अभी आपने कहा है कि रूह को उसकी ज़रूरियात जो उनसी हैं वो अल्लाह ताला ने कभी नहीं बंद की। मिसाल के तौर पर इसकी माँ के पेट के अंदर, ठीक है, वो मुयस्सर आती रही है, उसको खुराक मुयस्सर आती रही है, ठीक है। उसके बाद घुटन भी थी लेकिन खुराक पूरी मुयस्सर आ रही थी। दुनिया के अंदर घुटन भी है, नेमतें फिर भी मुयस्सर हैं। कब मरने के बाद चूंकि रूह का एक सिलसिला डिफरेंट होता है, ठीक है, वो एक आजमाइश की दुनिया से रियलिटी की तरफ मुंतकिल करती है। जब रियलिटी की तरफ जाती है तो आजमाइश के मुताबिक उस पर ट्रायल आता है। अगर तो वो नेक आजमाइश से सही तरीके से गुजर आया है तो उसको इनामात मिलेंगे और कब्र उसकी जन्नत बन जाएगी, है ना। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बगीचों में से बगीचा है मोमिन के लिए और जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है किसके लिए, फासिक को फाजिर के लिए। तो जो ही कब्र में रूह जाती है, अगर तो बदकार है तो वो उसके लिए जहन्नम बन जाएगी और उस पे जहन्नम से जो भी उसको उसके मुकद्दर में होगा उसको सजा के तौर पे मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही जब क़यामत कायम होगी तो जाहिर है जन्नत है या जहन्नम है, फिर वही दो चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ है। सर यहाँ पे मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है। जी सर फिर सर इंसान का जो वजूद है वो क्या चीज़ है? वो सिर्फ रूह है या रूह और जिस्म दोनों मिलके एक इंसान का वजूद पूरा करते हैं? That's a really beautiful question and I didn't want to plan to have that question come up, but माशाल्लाह आपने फिर भी सवाल खड़ा कर दिया। मुझे उम्मीद था कि ये सवाल आ सकता है और इस सवाल को अभी से टच करना मजमून बहुत लंबा पड़ जाएगा एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हम है तो दो ही, हम एक तो हमारा जिस्म है, एक रूह है, लेकिन जो हमारी खुराक है वो तीन किस्म की है। एक जिस्म की खुराक है, एक जज्बात की खुराक है और एक रूह की खुराक है, ठीक है। वो अलग मजमून है, आई एम नॉट गोना टच इट ईदर, बट कीप इन माइंड कभी हम इस मौजू पे बात करेंगे। अगर लिखने तो लिख लें सवाल को, सवाल के तौर पर कभी इस मौजू पे भी बात करेंगे। अच्छा, जो आपका ये सवाल है कि हमारा जिस्म और हमारी रूह, दरअसल सारा मामला है ही रूह के साथ। जिस्म जो है, इस रूह इस जिस्म के अंदर कैद है। अब उस कैद की बिना पर हमसे फरिश्ते ओझल हैं, तो दुनिया के तमाम राज ओझल हैं जो मरने के फौरन बाद हमसे हमारे सामने अया हो जाएंगे, वाजे हो जाएंगे। इसीलिए मरने के बाद जो हमें कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नए जिस्म अता फरमाएंगे। मेन जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी रूह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो जो बंदा यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूं, जो बंदा इसी वजह से हमारी दो किस्म की खुराक है, एक जिस्म की खुराक है, एक रूह की खुराक है, ठीक है। जो बंदा जिस्म को खुराक देना शुरू कर दे और रूह को भूल जाए, वो बंदा ऑटोमेटिकली बुज़दिल हो जाएगा, मोटा तो हो जाएगा, बहुत फरब्बा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अंदर से इंतहाई बुज़दिल हो जाएगा। और जो बंदा रूह को फीड करना शुरू कर दे, खा उसका जिस्म जितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो दलेर से दलेर होता जाएगा। दैट्स अ फैक्ट। सर मेरे ज़हन में यही उस वक़्त का सवाल है कि लोग कहते हैं रूह आसमानों पे है तो इसकी खुराक भी आसमानों पे है, यानी कि वो अल्लाह की आसमानों से इबादत से आती है, इसको कनेक्ट खुराक भी करती आसमान है। से आती है। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और जो इंसान का जिस्म है वो मट्टी से बना है तो उसकी खुराक भी मट्टी में ही है। ऑब्वियसली। अब मेरा ये सवाल है, आपने कहा ना कि जो आपने इसकी खुराक की बात की, तो मुझे बार बार ज़हन में ये आ रहा है जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी ये खुराक कैसे पूरी हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। किस चीज की? सर रूह की। रूह की खुराक तो उनको नहीं ना मिल रही, वही तो मैंने अभी मिसाल दी है। जो बंदा जिस्म की खुराक के पीछे पड़ जाता है, खुराक को उसको मुयसर आ जाएगी लेकिन रूह भूखा रहना शुरू हो जाएगी। वाई दे हैव टू डू ड्रग्स देन? उनको क्यों नशा करना पड़ता है? इसीलिए सर सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा होता है, ये हाँ जी, डिप्रेशन, ये एंजाइटी, दैट इज वो द एक्चुअली दैट इज द रूह पॉइंट। को। हाँ, अच्छा। रूह की सारी बेसुकूनी, ये सारी परेशानी के पीछे है ही रूह की बेसुकूनी, रूह की बेचैनी।
اچھا اب ہم آتے ہیں اگلی آیت کی طرف. دیز کوشچنز آر ریلی امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, اگلی آیت کی طرف چلیں یا ابھی سوال جواب کر لیں, کیونکہ کلاس شروع کرتے ہیں تو اس گنا ٹیک لانگر ٹائم, تو ہم نے 45 منٹ کے اندر کلاس ختم کرنی ہوتی ہے. بیکاز سر میں اس کو سر صرف ایسے کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ یعنی کہ ہم مسلمان ہوں یا نان مسلمس کا تو ہمیں سمجھ آ گئی, ایون کہ ہم مسلم بھی ہیں نا, اگر ہم اپنے اصل مقصد سے دور ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے, اگر ہم اس سے دور ہیں تو پھر ہمیں ہماری روح کو وہ خوراک نہیں مل رہی, نہیں مل اور ہمیں وہ خوراک نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے مسلمس بھی سوسائڈ کرتے ہیں, ڈپریشن میں آتے ہیں, انگزائٹی ان کو ہوتی ہے, یہ اسی وجہ سے سارا کچھ نا. آبویسلی ایگزیکٹلی ان کو, یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کیوں ہے. کیوں ایک بندہ خودکشی کرے گا؟ سوال ہے, اگر اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور وہ اللہ کے فلسفے کو, دین کے فلسفے کو, قیامت کے فلسفے کو بخوبی سمجھتا ہے, why he is going to murder himself? there is no way. ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, تبھی ہوگا نا جب میرا آخرت سے ایمان ختم ہو جائے, اللہ پر توکل اٹھ جائے, ٹھیک ہے, اور میرے سامنے میری مشکلات ایک بڑی دیوار بن جائیں, اس قدر بڑی دیوار کہ میں یہ سمجھ لوں کہ I'm a loser, I'm dead, I can't do anything. اب اس کا اللہ پر تو ایمان ہے نہیں, آخرت پر بھی ایمان ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے تو وہ ایسا قدم اٹھاتا ہے. وہ مردہ روح کی علامت ہے نا. صحیح صحیح, جزاک اللہ خیر سر. سزا ہے یہ والا, روح کا ڈیڈ ہو جانا بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے, بہت بڑی سزا ہے. سر تو سر یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اور کوشچن آ رہا ہے. تو سر جس طرح مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے مسلمان ہی ہے جو عبادت نہیں کرتا ہے یا نان مسلم بھی ہے, تو سر اس طرح سے مطلب وہ پھر اپنے اس کی جو روح ہے وہ اس کا حق نہیں مار رہا, یا مطلب اس کا خیال نہیں وہ رکھ رہا. تو Obviously. سر یہ انسانی جسم کو کس طرح پتہ چلے گا؟ مطلب ہماری جو کانشیس ہے وہ, ہم تو مطلب ہمیشہ اپنے جسم کا ہی سوچتے ہیں نا. اصل میں یہ جو چیز ہے نا, یہ تو ایک بندے کی پرسنل زندگی کے اندر آنے والی پریشانیوں پہ اس کا ریاکشن بتاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کی روح کتنی بے چین ہے. I don't know what I said, but I said really a beautiful thing. کہ اگر میری اندر سے روح بے چین ہے نا, جتنی بھی بے چین ہے, تو میرے لیے چھوٹی چھوٹی پریشانی ایک پہاڑ ہے, اور میں اس پہ ایسے پھڈے کھڑے کر دوں گا, ایسا فساد کھڑا کر دوں گا کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کا جینا حرام کر دے گا. اور جب میری روح سکون کے اندر ہے نا, تو میں لوگوں کے لیے راحت کا سبب ہوں گا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان لفظ امن سے بنا ہے. Am I right? اسلام کیا ہے؟ لفظ سلامتی سے بنا ہے. ٹھیک ہے, اب جس بندے کے اندر ایمان ہو اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس بندے سے امن میں نہ ہوں, تو ایمان نہیں ہے. سمپل رول. اگر اس بندے کے ارد گرد اس کی وجہ سے امن قائم نہیں ہے, تو وہ بندہ ایمان سے خالی ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کے ارد گرد کے مسلمان اس سے محفوظ نہیں ہے, تو وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں. کیوں کہا کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے؟ زبان پہلے کیوں آئی ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ایمان کی اور روح کی خوراک یا روح کا سیر ہونا, یعنی روح خوش ہے, روح مطمئن ہے, اس کی جو روح ہے وہ اطمینان سے بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ نہ مشکلات پرابلمز ہیں, نہ صدمے پرابلم ہیں, نہ نقصانات پرابلمز ہیں. کیوں؟ اس کا اللہ کے ساتھ ایک مضبوط کنیکشن ہے. تو اسے پتا ہے جو مشکل آئی ہے, what can we do? اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلات پر بھی. ایسا بندہ جس کی روح اطمینان اور سکون کے ساتھ سیر ہے اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے مضبوط ہو چکی ہے, اس حد تک مضبوط ہو چکی ہے کہ اب جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اس سے تکلیف آتی ہے تب بھی شکر ادا کرتا ہے, خواہ وہ ایکسیڈنٹ ہو, خواہ موت ہو, خواہ کوئی صدمہ ہو, خواہ کوئی کچھ بھی معاملہ ہو, وہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف جس بندے کی روح مردہ ہو جاتی ہے, اس کی زندگی بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. اس کے لیے 1 روپے بھی معاف کرنا چیلنج ہوتا ہے. آپ نے کیا دیکھا نہیں ہے
مسلمان مائیں اپنے بچوں کے قاتلوں کو معاف کر رہی ہیں. کیا آپ نے دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا, ہندا کو معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا؟ ٹھیک ہے, نہیں تو دنیا دار بندہ نہیں کرے گا, وہ تو 1 روپے کی خاطر کہے گا بھائی نہ کیوں قتل ہوتے ہیں 1 روپے کی خاطر. میں نے تو پارکنگ سپاٹ کی خاطر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا. ان کی خبریں دیکھ لو انٹرنیٹ پہ. پارکنگ سپاٹ $10 murder a guy for $10. کیوں اتنی سیلفش کہاں سے آتی ہے؟ سیلفشنس کہاں سے آتی ہے؟ وہ اندر سے روح مردہ ہے. خود جسم ہی بھوکا, جسم ہی رہ جاتا ہے, جسم کی پرواہ ہوتی ہے. تو جسم تو بنا ہی مٹی سے, تو اس کی ہر چیز ہی مٹی سے آ رہی ہے, جیسے ابھی ارسلان نے کہا. ٹھیک ہے, تو بندہ پھر انہی چیزوں کا گریڈی ہو جاتا ہے. اس کے لیے سب کچھ ہی دنیا بن جاتی ہے, سب کچھ ہی دنیا بن جاتی ہے. اللہ اکبر. Does that make sense? جی سر. تو روح کی زندگی کی, روح کی تندرستی کی علامت آپ کے صبر سے ظاہر ہوتی ہے. آسان اصول. اور روح کی بے چینگی اور روح کی بھوک یا روح کا مردہ ہونا آپ کی بے صبری سے ظاہر ہوتا ہے. سمپل از دیٹ. تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کریں. اسی لیے تو ساحل بھائی نے وہ سروے لیا تھا نا, کہ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, we should know what people think about you. Like my mother, my sisters, my wife, my brothers, my friends, what exactly they think about me, like what exactly they have about me in their mind. Do they feel comfortable around me, or do they feel uncomfortable around me? Do they feel happy around me? Do they feel like exhausted around me? What kind of میرا جو نارمل بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ وہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے. بہت سے دوست ایسے ہیں لائک آپ لوگ بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے بیٹھیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پیچھے, لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے؟ ٹھیک ہے, کیوں؟ جتنا ایمان زیادہ مضبوط آپ کے اندر ہوگا, ٹھیک ہے, کیوں صحابہ اکرام مرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. ٹھیک ہے, کیوں اس قدر وہ بے چین ہوتے تھے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ایمان اور سلامتی کے ساتھ اس قدر, امن اور سلامتی کے ساتھ اس قدر بھرپور تھی. اور ایمان تو ویسے بھی نور ہے نا, ایمان کو اللہ رب العزت نے روشنی کے ساتھ تمثیل دی ہے. تو روشنی کیا کرتی ہے؟ جب ایک روشنی جلتی ہے تو ارد گرد اجالا کر دیتی ہے. اگر آپ کی وجہ سے ارد گرد اجالا نہیں ہو رہا, یعنی آپ کے ارد گرد امن قائم نہیں ہو رہا, آپ پرابلم کی سولوشن نہیں ہے, آپ مسائل کا حل نہیں ہے, آپ اختلافات کی صلح کا سبب نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے اندر یا میرے اندر ایمان یا اسلام نہیں ہے. میں اندھیرا ہی لیے پھرتا ہوں ارد گرد. ٹھیک ہے, دیا بن جائیں. ٹھیک ہے, ہو شمع کی صورت, کیا وہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہے, ہو زندگی میری شمع کی صورت یا رب. کیا ہے وہ لپے آتی؟ ابھی تمہیں ذہن میں نکل گئی. Why we say that? ٹھیک ہے, that's the idea behind. کہ آپ ایک چراغ بن جائیں, جدھر جائیں آپ کے سبب, آپ کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں. I have a friend, وہ جو ہے نا وہ اوبر کرتا ہے, کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسٹمر بیٹھ جائے, جب تک وہ کسٹمر اپنی منزل تک پہنچتا ہے نا, وہ اپنی دنیا سے نکل چکا ہوتا ہے, ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوتا ہے, جس میں اس کو ایک امید, ایک خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا کہ that's a beautiful part, but how you do that and why you do that? میں نے کہا کہ میرے پاس بیٹھنے والا بندہ میرے وجہ سے اپنی پریشانیوں کی دنیا سے نہ نکل سکے تو میں کہاں کا دین لیے پھرتا ہوں. واہ واہ, that's the way to look at the world. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں, میرا ایک اور بھی دوست ہے, اس نے مجھے کال کر کے نا آدھا گھنٹے بعد کہنے لگا, یار آپ تو سوچتے ہوں گے کہ میں نے جب بھی کال کیا نا میں نے اپنے دکھ ہی سنائے. میں نے کہا چلو سناتے تو ہو نا,
दुख तो सुनाते हो ना, किसी को तो समझते हो कि दुख सुन सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दुख ही लिए फिरते होते हैं आपको सुनाने के लिए, और जब सुनाते हैं बी हैप्पी विद इट, डोंट बी लाइक डोंट माइंड, खुश हो जाएं कि लोग आपको इस काबिल समझते हैं कि दे कैन शेयर देयर पेन विद यू, यू नो, ये चीज है। हाँ, चुगली ना सुने बस, गीबत ना सुने, दुख जरूर सुने। ये बस सुनने पे कोई 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 नेकी वाला काम नहीं, उसमें आप गुनाह में शरीक हो रहे हैं। वो गीबत कर रहा है और आप उसके विटनेस हो के भी उतना ही गुनाह ले रहे हैं जितना गीबत करने वाला ले रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी ये मनहूस चीज है। एनी क्वेश्चन? इसके अलावा कोई सवाल? नहीं सर, मेरे पास और क्वेश्चन नहीं है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह। अरसला आपके पास, अनिला के पास? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। क्लास शुरू करें, या मैंने कहा इसलिए कि बोला कि 10 मिनट के अंदर अगली आयत को छेड़ने का मजा नहीं आएगा। अगली आयत कल कर लें फिर, ठीक है। आज दोहराई, चलो ऐसे करते हैं, अर्रहमान अर्रहीम के बारे में कुछ बता दें, तब तक दोहराई कर लें। चलो आज के सेशन में कोई बताएगा अर्रहमान अर्रहीम के बारे में क्या सीखा है हमने? सर आपने बताया था अर्रहमान जो है ये अल्लाह ताला की एक कैफियत है, अच्छा, जिसमें हर टाइम हर वक्त अल्लाह ताला जो है हम पे अपनी रहमत जो है वो बरसाते रहते हैं। अच्छा, मुझे रहमत में फर्क तो समझाएं, पाकिस्तान का रहम और अरबी का रहम, इसमें कोई फर्क है? सर इसमें ये है कि जो सर बहुत ज़्यादा फर्क है, वो आपने जो बताया था कि जो अ, कि जो सर जो यहाँ पे जो आता है उसमें है कि अल्लाह ताला इंसान के लिए अपनी मखलूक जो इंसान है उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हर तरह से उसका जो है ना ख्याल रखते हैं। ये कौन सा ये रहम है? ये अरबी वाला रहम का मतलब कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, ये अरबी वाले का बता रहा हूँ और मेरे उर्दू में ख्याल रहम से। मतलब क्या बनता है? सर उर्दू में रहम मतलब तरस खाना होता है किसी पे, हाँ, किसी मुझे ये जान बचाने के लिए रहम क्यों भी अपील करना, यानी अगले बंदे से हाँ जी। बंदे के गुस्से से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए हम रहम की अपील करते हैं। उसमें मोहब्बत है ही नहीं, ना रहम है ना ख्याल है, ठीक है। अरबी वाला रहम तो अलग चीज है, और उर्दू वाला रहम, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी इंप्रेसिव, माशाल्लाह। अच्छा, अब इसके बाद अर्रहमान और अर्रहीम, इनके अंदर क्या फर्क है? सर ये जो अर्रहमान है ना, ये एक आर्जी कैफियत है। वो इस तरह से कि जब हम कोई ऐसा काम करें जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए तो ये हमसे छिन भी सकती है। अल्लाह लेकिन नाराज या अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब, ये जुमले में फर्क समझना आपने। ये जुमला बहुत अहम है। अगर तो मैं किसी को ये बताऊं कि अल्लाह ताला नाराज होते हैं, तो मैं ऐसे समझ लें कि मैं बहतान लगा रहा हूँ अल्लाह ताला पर, ठीक है। बजाय इसके कि मैं ये बोलूं, मैंने ये बोलना कि अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बने, मतलब, या ऐसा अमल जो मुझे अल्लाह से दूर कर दे, ये बेहतर जुमला होगा। अल्लाह की शान के करीब तक ये बेहतर जुमला होगा, ठीक है। ऐसा अमल जो अल्लाह की अल्लाह से अल्लाह की रहमत से मैं दूर कर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दैट्स द बेस्ट थिंग टू से। दूर कर दे। तो लेकिन ये है कि जब हम तौबा करेंगे और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे हम चलेंगे तो हम उस जो रहमान की सिफत है अल्लाह ताला की, उससे दोबारा हम मुस्तफीद हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। रहीम की वजह से फायदा उठा सकते हैं, जी जी। एक तो है इसके अब दूसरे में दो जी माने सर, थे, तो और भी माने थे। रहमान के हाँ जी, ईद सर और दो, फौरी तौर पर। सर वो जो आपने भूख की मिसाल दे के बताए थे, हाँ जी, शदीद फौरी तौर पर और आर्जी। शदीद फौरी तौर पे और आरसी, इसके लिए आपने भूख की मिसाल दी थी कि जब इंसान को भूख लगी होती है तो इंसान फौरन खाना चाहता है, और जब वो खा लेता है, शदीद भी होती है, जब वो खा लेता है तो उसकी वो जो जरूरत है या उसकी वो नीड है वो खत्म हो जाती है। हाँ, तो ये रहमान जो वर्ड है,
یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور فعلان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو عارضی طور پر ہوتی ہے، انسان پہ شدت کے ساتھ طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان اس کو فوری طور پہ حل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھوک کی کیفیت ہے، جیسے اس کے لیے جوعان ہے، رحمان جوعان، پھر رحمان عطشان، عطشان کا مطلب پیاسا۔ اب پیاس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شدید لگتی ہے، ٹھیک ہے، فوری طور پہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں، جب پانی پی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ رحمان کے اندر بھی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شدید رحمت ہر وقت ہم پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت، فوری طور پر ہر وقت نازل ہو رہی ہوتی ہے شدید رحمت، لیکن جو ہی میں گناہ کرتا ہوں تو مجھ سے وہ رحمت کے دروازے بند ہو چھین جاتے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ I lose that mercy that was bestowing upon me، جو مجھ پہ رحمت کا نزول تھا، میں اس سے اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہوں، نہ کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتے ہیں، ہم بنا لیتے ہیں جملہ، اس لیے میں نے بولا تھا یہ جملہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الرحیم نے صحیح۔ بتا دیا کہ اگر میں توبہ کروں گا تو میرے لیے ابھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کہ الرحیم ایک مستقل رحمت ہے، ایک مستقل صفت ہے جو اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کر کے میرے لیے رحمت کے دوبارہ دروازے کھول دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مستقبل کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ میں الرحیم کے اندر کے یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی کسی وجہ سے چلی جائے گی اور مجھے دوبارہ نہیں ملے گی، نہیں نہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے رحمت کا نزول ہوتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، ہوتا ہی رہے گا۔ میں ہی سر یہ ہاں جی، سر یہ رحیم کے معنی آپ بتا رہے ہیں؟ ہاں، رحیم کے معنی مستقل اور ہمیشہ، ٹھیک ہے، جی سر۔ ہمیشہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ سر ہمیں یہ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک تو مسلمز ہیں نا، دوسرے نان مسلمز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق بند نہیں کرتے، ہاں جی ان کے اوپر نعمتوں کا نزول بند نہیں کرتے ہیں۔ بالکل اور ایک یہ بھی بات میں نے آپ سے پوچھی تھی، تو آپ نے کہا تھا اس کا میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے رحمت کا جو بڑا حصہ ہے وہ آخرت میں ہے، اور ہمیں دنیا میں بہت حد تک اس کی مثال نظر آتی ہے، بالکل جس ہم نان مسلمس کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اور یہ لفظ اور نعمت ہے نا، لفظ نعمت، اس کی بھی ہم نے انشاءاللہ جب صراط الذین انعمت پہ جائیں گے نا، اس کا ایک الگ لاجک ہے، اس کو الگ سے سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو دنیاوی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وافر دی ہوتی ہیں، نعمت ایک الگ چیز ہے، ہم نعمت کو دنیاوی فراوانی پہ استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن سر یہ عام ٹرمینالوجی میں تو یہی استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اس لیے تو ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ہماری گمراہی کے پیچھے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم نارملی استعمال کر رہے ہیں، ان میں سے ایک انعام ہے، نعمت ہے، ایک احسان ہے، وہ بھی ہم غلط استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کامیابی، وہ بھی ہم غلط استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سر یہ جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو میری ابھی اس دن اپنے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بہت زیادہ بناتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں فہم نہیں ہوتا، اکثر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہے۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ علم سے، فہم سے بہت زیادہ نوازتے ہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، مطلب اولاد کی نعمت نہیں ہوگی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم رکھی ہوئی ہے، ہر کسی کو مکمل نہیں سب کچھ دے دیا، کچھ نہ کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے کم ہی دیا ہے۔ اٹ از دا فیکٹ، اٹ از دا فیکٹ، ایسا حقیقت یہی ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے یہ ایک الگ مضمون ہے۔ آپ کے سوال وہ بات وہی ہے کہ سوال چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے جواب بڑے لمبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کی ہے، عقل کی، حسن کی، دولت کی، وقت کی، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس سے ڈفرینٹ سبجیکٹ۔ میں نا ایک مثال دے دوں، مثال سے آپ سمجھ لیجئے گا۔ یاد رکھ لینا کہ دولت صرف پیسہ نہیں ہے، دولت کیش نہیں ہے، ٹھیک ہے، دولت کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں 3 بتا دیتا ہوں، یہ لکھنے والی بھی ہیں اور یاد رکھنے والی۔ پہلی قسم ہے سب سے جو اہم ترین دولت ہے، جو سب سے زیادہ کام آتی ہے، وہ ہے لوگوں کی کثرت آپ کے پاس ہو، ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری ہے وقت، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دولت ہے۔ تیسری ہے صحت، اور چوتھا ہے پیسہ اور یہ اتنا اہم نہیں ہے، دولت ایک نمبر ہے، پیسہ ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حقیقت میں دولت نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ریئل ویلتھ،
اچھا، لوگ کیوں دولت ہیں؟ لوگ کیوں دولت ہیں؟ چونکہ ہم سوشل اینیمل ہیں، ہمارے لوگوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ جو سوشل میڈیا کی جو دوڑ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ فالوورز ہیں. فالوورز کیا ہیں؟ لوگ پیچھے پیروی کرنے والے. ٹھیک ہے، جتنے زیادہ لوگوں کے پاس جتنا بھی کوئی بندہ دین سے دور ہے نا، they want followers, they want people. اچھا مجھے لوگ اچھے نہیں لگتے تو پھر سوشل میڈیا سے بھی اتر جاؤ نا، موبائل چھوڑ دو، جنگل میں جا کے رہو. نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں رہ سکتے؟ ٹھیک ہے، لوگ چاہیے، لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن خوش قسمت انسان وہ ہے جس کے پاس لوگ بھی ہوں اور مخلص لوگ ہوں. مخلص لوگ ہوں، وہ امیر ترین شخص ہے. یہ تو بہت ریئر ہے. اچھا، مشکل نہیں ہے. مشکل ہمیں لوگ ڈھونڈنے نہیں آتے. ہم لوگوں کو غلط طریقے سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہم خود اچھے لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے گنواتے ہیں. وی لوز دیم انٹینشنلی. ہم ایسے جان بوجھ کے بڑے بڑے پھڈے لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پنگے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہیرو کو کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیرو کو کھو دیتے ہیں. It's not their fault, it's our fault. We don't know how to handle them. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز دوسری ہے وقت. دوسرا ہے وقت. آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جن کے پاس ہر کچھ ہے لیکن وقت نہیں ہے. کیوں؟ ایک بہترین جاب والا بندہ چھٹیاں چاہتا ہے. بھائی تم نے اتنی محنت کر کے 25-30 سال لا کے یہ ڈگری حاصل کی اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے، اب جاب حاصل کر لی، اب تم چھٹیاں مانگتے ہو. ڈو یور جاب ایوری ڈے، ڈونٹ ٹیک اے سنگل ڈے آف. کیوں تم چھٹیاں چاہتے ہو؟ پوچھ لو اس سے جا کے. اس کے لیے منڈے کا دن سب سے بھاری دن ہے. کیوں؟ وہ چھٹیاں چاہتا ہے. میرے پاس نا دوست ہے، میں پاکستان میں ملنے کے لیے گیا. وہ بندہ معذور تھا، پہلے ہی پولیو کا مریض تھا، تو پہلے چل سکتا تھا لیکن اس کے بعد اس کی وہ ابیلٹی بھی موبیلٹی بھی چلی گئی. میں اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر گیا تو وہ نا اداسی طریقے کے ساتھ بڑا نا، وہ ایک بیٹا تھا، اس کی شادی بھی کی، شادی بھی فلاپ ہو گئی. وہ چلنے کے قابل بھی نہ رہا. تو بڑا نا وہ بڑا نمازی پرہیزی بچہ ہے. ٹھیک ہے، بچہ نہیں، وہ ہے، اس کی 30-32 سال عمر ہے. وی آر سیم ایج. مجھ سے تقریباً سال بڑا ہی ہوگا. تو کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں چل پھر نہیں سکتا ہوں. میں نے اللہ رب العزت نے عجیب جو ہے نا میری مدد کی. اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی. آپ یہ سوچو، میں نے کہا کہ اگر تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے آؤ اور اللہ رب العزت آپ سے کہیں کہ نوید، اس کا نام نوید ہے، نوید تجھے میں نے اپنے لیے خاص کرنے کے لیے اپنے ساتھ، یا تجھے اپنے لیے مختص کرنے کے لیے کہ تو صرف مجھے یاد کرے، میں نے تجھے دنیا سے الگ کر دیا. اس کا باپ اچھا خاصا ڈاکٹر، اچھا خاصا پیسہ کماتا ہے، اور تیرے باپ کو اللہ نے انتہا کی دولت دی ہے. تیرے پاس گھر ہے، تیرے پاس بہترین مکان ہے، تیرے پاس کھانے کو ہر چیز میسر ہے. اس کا باپ کہنے لگا یہ منہ سے بولے تو صحیح، یہ جان بوجھ کے موبائل توڑتا ہے، ڈیلی کا اس کا 500 روپے خرچ ہے، کرتا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ نماز یا ذکر اذکار یا قرآن کی طرف نہیں جاتا ہے. میں نے کہا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ پوچھ لیں کہ میں نے تجھے دولت نہیں دی، ٹھیک ہے، میں نے تجھے تیرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے، الگ بات ہے، تجھے چلنے کی صلاحیت نہیں دی، پر تجھے وقت تو دیا تھا نا کہ تو مجھے یاد کر لیتا. مجھے تجھ سے اتنی محبت تھی کہ میں نے تجھے دنیا سے الگ کر دیا کہ تو مجھے یاد کر سکے، اور تو اتنا خود غرض تھا کہ تو نے تب بھی مجھے یاد نہیں کیا. تو کیا کہے گا؟ اس کا باپ رونا شروع کر دیا. تم نے کیسی بات کی ہے، کیسی بات کی ہے کہ میری آنکھیں کھول دیں کہ یہ اللہ کا اس پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ تو بیٹھ کے اللہ کو یاد کر. تو بول تو سکتا ہے نا، نہیں چل کے جا سکتا، کم سے کم زبان تو ہلا سکتا ہے نا، تو لوگوں کو اپنے دکھ تو سنا سکتا ہے. تو اللہ کو سنا، اللہ سے بات کر، اللہ کو خوش کر دے، اتنا یاد کر. ٹھیک ہے، تو وقت بھی ایک دولت ہے جو سب سے قیمتی دولت ہے. پھر آ گئی صحت. ٹھیک ہے، اب ایک بندے کے پاس دولت ہو، دوست بھی ہوں، وقت بھی ہو اور صحت نہ ہو، کیا فائدہ؟ ہاں، دوست ہوں، صحت نہ ہو نا، تو دوستوں کی جو صحبت ہے وہ انسان کو تندرست کر دیتی ہے. دوست کام، پھر بھی وہ دولت پھر کام آ جاتی ہے. اچھا، اب آخر میں ہے دولت، وہ ایک نمبر ہے. ٹھیک ہے، مجھ کو آپ لوگوں سے، میرے پاس نمک کی زیادتی مجھے بہتر نہیں بنا سکتی.
وہ زیادتی کسی چیز کی، کوئی چیز وافر ہے، چینی وافر ہونا مجھے آپ سے بہتر نہیں بنائے گی. ایسے ہی اگر روپیہ میرے پاس وافر آ گیا تو مجھے کسی سے بہتر نہیں بنا سکتا. اٹس جسٹ اے نمبر. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یہ ہے فلسفہ اصل میں دولت کا. یہ سر آپ نے 4 ٹائپس بتائی ہیں، اس میں علم کیوں نہیں ہے؟ علم کو کیوں نہیں آپ نے دولت کنسیڈر کیا؟ دیٹ از اے ریئلی بیوٹیفل کوسچن. ہاں، علم ایڈ ہونا چاہیے، علم بھی ایڈ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ایڈ ہونی چاہیے، وہ ہے زندگی. ایمان. ہاں، زندگی اور علم دونوں چیزیں ہیں، لیکن علم جو ہے نا، علم مصیبت بھی ہے بہت سے لوگوں کے لیے، تو اس لیے علم کو سائڈ پہ رکھیں. ٹھیک ہے، ہاں ہاں، صحیح علم ہو، قرآن و حدیث کا صحیح علم ہو، اور اس پہ انسان صحیح طریقے سے عمل کرے، تو یہ بھی ایک سب سے قیمتی دولت ہے. اور زندگی، ہاں ہاں، ساری چیزیں ہی اس کے بعد فائدہ دیتی ہیں. یہ 2 چیزیں بھی ایڈ کی جا سکتی، 6 ہو گئی. آئی لو دیٹ، تھینک یو. میں نے پہلے 3 سے رکھی ہوئی تھی، 3 کے بعد 4 کر دی، آج 6 ہو گئی. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. وی اسٹل کراسڈ. یہ زندگی کا آپ نے کیا بتایا، یہ ایک دفعہ بتا دیں. زندگی ہی تو دولت ہے، یعنی زندگی ہو تو سب کچھ ہے. تبھی دوست کام آئیں گے، دوست فائدہ دیں گے، ان کی صحبت فائدہ دے گی، تبھی جو ہے نا وقت کام آئے گا، تبھی صحت کام آئے گی، تبھی علم کام آئے گا، تبھی پیسے کام آئیں گے. نہیں تو یہ اگر زندگی نہیں ہے تو یہ 5 چیزیں بیکار ہیں. تو سب سے قیمتی تو زندگی ہوئی. ٹھیک، لیکن چونکہ obvious thing ہے، that's why I didn't bring in the number in the count. سر میں آپ نے سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی العالمین، جب آپ بتا رہے تھے تو آپ نے وہاں پہ اشرف المخلوقات کا ذکر کیا تھا. تو وہاں پہ میرے ذہن میں ایک پوائنٹ یہ بھی آ رہا تھا، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان اللہ کے احکامات پہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، ادروائز وہ اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتا. Exactly, you're right, you're right. ہاں، نہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو ڈنگروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. You're right. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. Any other question? کوئی سوال ہے؟ نہیں تو پھر سر مجھے بس یہ بتا دیں کہ وہ جو جنات ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہے؟ جنت کے انعامات کا تو مجھے بھی صحیح طرح سے علم نہیں ہے جو ہمیں ملیں گے. اللہ رب نہیں العزت، دیکھیں سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ یہ انعام ہوگا، حوروں کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے، کھانے پینے کا ذکر ہے، کس طرح سارا اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جنات کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہے. وہ ہماری جنتوں میں نہیں ہوں گے، وہ الگ جنتوں میں ہوں گے، لیکن ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ انہیں کے حساب سے انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا. آپ نے آلریڈی جواب دے دیا اس کا. میں ایک مزے کی بات بتاؤں، آپ جنات کی بات کر رہے ہو، جنات کی بات کر رہے ہو. قرآن میں جو عورت کو میسر آئے گا اس کی ڈیٹیل نہیں موجود ہے. وہ تو سب کچھ جو بیان ہوا ہے وہ تو مردوں کے بارے میں بیان ہوا ہے. عورتوں کے انعامات کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں وہ نہیں ذکر کی ہے. سر میں نے نا یہ پروفیسر رفیق صاحب ہیں ان سے سنا تھا، میں پہلے ان کو بہت زیادہ سنتی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ بیسیکلی خطاب زیادہ مردوں سے ہے کیونکہ حوا نکلی تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں. ہاں ہاں، اور ایک میں نے یہ ٹیچر بات ذکر کی ہے. عائشہ امیر تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں، ملٹی تو ان ٹاسکنگ کے انعامات بھی اس طرح کے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ نہیں، ایسے نہ کریں. اس سے بہتر جو ورڈ ہے نا وہ آپ یہ استعمال کریں کہ ان کی جو چوائس لیول ہے نا از ٹو ہائی. بندے کی جو سوچ، جو بندے کی ڈیمانڈ ہے، اٹس جسٹ اے لسٹ. اللہ سبحانہ وتعالی already mentioned in one ayah زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے بندے کی خواہش کو ایک آیت میں بیان کر دیا. اور آپ لے جائیں اپنی بیٹی کو شاپنگ مال کے اندر اور اسے بولیں کہ آپ کے پاس 1 منٹ ہے یا 5 منٹ ہے، 5 منٹ کے اندر جو خرید لو.
honestly, she will be confused and dead right there because she can't decide. It's not that she had no choice. She has a lot to think about. تو اللہ رب العزت نے اس another topic. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ایک میکنزم بنایا ہے, there's a lot of things we go beyond our scope. So اللہ رب العزت نے جنات کو جو ثواب یا صلہ رکھا ہے نیک جنات کے لیے, ہمیں اس کی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اللہ کا اور جنات کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر جہنم میں جنات جا سکتے ہیں, من الجنۃ والناس ہے, ٹھیک ہے, تو جنت میں بھی جائیں گے, obvious thing ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جانوروں کی طرح ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے لیکن پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا, جنت میں کوئی جانور نہیں جائے گا. جنات کا تو وہ معاملہ نہیں ہے. جنات تو جہنم میں جائیں گے, اگر جہنم میں جائیں گے تو obviously وہ جنت میں بھی جائیں گے. جو جنت میں جائیں گے, کیسی جنت میں جائیں گے, وہ عین ممکن ہے جو قرآن میں موجود ہے, کیونکہ وہ قرآن پر ایمان لا رہے ہیں, تو قرآن والی جنت. ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ڈیمانڈ ہے, جس طریقے سے ان کو اللہ رب العزت بنایا ہے, جو ان کی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارا مین چیلنج نہیں ہے. جو ہمارا مین چیلنج ہے وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ رکھنا جو ہے نا, وہ چیلنج ہے. ٹھیک ہے, بڑی افیکٹو کنورسیشن تھی آج. سوال بڑے اہم تھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے, اور جو سیکھا ہے اور جو سکھایا ہے اس میں سے جو غلط باتیں ہیں اس کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اور جو صحیح سیکھا ہے اس کو باقی لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور صلاحیت عطا فرمائے, اور ہمارے اندر ہچکچاہٹ, ہیزیٹیشن, اس کو دور فرمائے, اور ہمیں حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. See you tomorrow at 8:45 a.m. according to Pakistan time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.